MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. قال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا بھی نہیں. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، یہ محفل نکاح کی محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے. رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا اور جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کے لیے شادیاں اور جوڑے مقرر کیے اور ان سب کے لیے ہم نے اولادیں عطا کی. تو اس حیثیت سے معلوم ہوا یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نکاح کو سنت نہیں رکھا گیا، بلکہ بنی ہوئی انسانیت جب سے اس دنیا میں آباد ہے اس دنیا کی آبادی ہی نکاح کے اندر یا زوجیت کے اندر رکھی گئی. رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اکیلا نہیں بھیجا بلکہ جوڑا بنا کے بھیجا. آدم اور حوا کو بھیجا اور اسی سے اس دنیا کا آغاز ہوا اور اسی سے رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. کون ہے وہ رب کون ہے؟ من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے تم سب کو پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی جوڑ زوجہ، اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی اماں حوا کو بنایا. پھر کیا ہوا؟ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اسی کے ذریعے سے ہم نے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے وقت اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہو تو اس اللہ کے واسطے کو جو تم بناتے ہو اس اللہ سے ڈرو.
ہم بھی کئی مرتبہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے جھگڑا نہ کیجئے، اللہ کے لیے مان لیجئے، جن واسطوں کے ذریعے تم اپنے معاملات نمٹاتے ہو اللہ کہتا ہے اسی اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے سے بچو، والارحام، رحم کہتے ہیں خونی رشتہ داروں کو۔ فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک تم پر نگران ہے۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی 102 آیت نمبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں پڑھی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، لیکن تم حالت فرما برداری میں رہو، حالت مسلمانیت میں رہو۔ تو معلوم ہوا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح آخری میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ احزاب کی 70 اور 71، 70 اور 71۔ رب العالمین اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، دیکھو بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو کوئی بھی یہ 2 باتیں اپنی زندگی میں پکڑے رکھے گا، کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، بات کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کرنا، جب بھی کرنا واضح طور پہ کرنا۔ تو اگر یہ چیز کو وہ پکڑے رکھے گا تو اللہ گفٹ کیا دے گا؟ فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں دنیاوی طور پر اس کی اصلاح کر دے گا۔ ایک گفٹ دنیا میں ملا، ایک فرمایا آخرت کے لیے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اصل کامیابی سب سے بڑی تو وہی ہے کہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے۔ یہ 3 آیات آپ کے سامنے جو میں نے مختلف مواقع سے پڑھی ہیں، اسے خطبہ حاجہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر بیان کی، ہر مجلس کی ابتدا میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ نکاح کے خطبے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن اس مجلس میں بھی پڑھنا سنت ہے، اس حیثیت سے کہ اس کے اندر جو موعظتیں، جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، اس حیثیت سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب چند باتیں نکاح کے متعلق سمجھ لیجئے، خاص طور پر دلہا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہو جائے اور ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہو جائے۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ مانگے، کوئی انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ قبول کرے، جسے کہتے ہیں ایجاب اور قبول کرنا۔ ایک طرف یا ایک گروہ یا ایک خاندان والا کسی سے رشتہ مانگے، خواہ وہ لڑکی والا ہو خواہ وہ لڑکی والا ہو۔ یہ بہت بڑا غلط خیال مشہور ہے کہ صرف کیا کرنا ہے، لڑکے والے ہی مانگنا ہے۔ ارے میں لڑکی کا باپ کیسے بھائی مانگ سکتا ہوں؟ کیوں، تجھے کیا آر ہے؟ لڑکی کا باپ ہونا آر ہے کیا؟ وہ بھی مانگ سکتا ہے رشتہ اپنی لڑکی کے لیے، لڑکا والا بھی مانگ سکتا ہے۔ یہ چیز جو معاشرے میں ہمارے ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ لڑکیوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ تذلیل نہیں کیا۔ کوئی بھی رشتہ مانگ سکتا ہے، جو مانگتا ہے وہ دراصل ایجاب کا مسئلہ ہے، جو قبول کرتا ہے وہ مان لیتا ہے، وہ دونوں کے ساتھ رشتہ ازواج میں جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جب جڑ جاتے ہیں تو اس بندھن کے نکاح کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں 2 گواہوں کی ضرورت کو اعلان کیا کہ دیکھو تمہارے اندر کے 2 افراد اس پر گواہ بن جائیں کہ ہم نے فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے نکاح ہوتے وقت ہم نے مشاہدہ کیا، ہم وہاں گواہ موجود تھے، وٹنس موجود تھے۔ اور باپ جو لڑکی کا ہے اسے ولی کہتے ہیں، اور ولی کی ضرورت اس حد تک ہے کہ بعض روایتیں
ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ جو کوئی ولی کے بغیر نکاح کر لیتی اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ جو لڑکیاں بھاگ کے جا کے کر لیتی ہیں، جو باپ کے خلاف جا کے کر لیتی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کی نکاح نہیں ہوتے، حرام نکاح ہے۔ اگر اولاد پیدا ہو گئی تو زانی اولاد ہے۔ ولی کا ہونا شرط ہے اس حیثیت سے کہ لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے نہیں، لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ باپ کی رضامندی ہو۔ ہاں، باپ سے فرمایا گیا کہ اگر تم جو رشتہ پسند کرتے ہو اگر لڑکی کے لیے وہ قبول نہیں ہے تو اس سے اجازت لے لیا کرو، لیکن یہ مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آزادانہ اپنے طور پر جو چاہے پسند کر لے اور جو لڑکی چاہے بھاگ کے جا کے رجسٹر میرج کر لے۔ اسلام میں رجسٹر میرج کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب آج کے فتنے ہیں جن کو روکنا چاہیے۔ ولی جب تک اجازت نہ دے اور زندہ ہو اس کے قائم و مقام کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ ہاں، ولی نہ ہو تو چچا ولی بن سکتا ہے، تایا ولی بن سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ۔ تو اصل نکاح اسلام دیکھا جائے تو صرف یہی ہے کہ دو گواہ ہوں، لڑکی کا باپ ہو، ولی ہو، اور شادی کرنے والا دلہا ہو اور شادی کرنے والی دلہن ہو۔ ان چار افراد کے ساتھ چند وہاں کے معاشرے کے افراد ہو جائیں اور وہ ایجاب و قبول کر لیں تو یاد رکھو نکاح مکمل ہو گیا۔ نہ رقعے چھاپنا ہے، نہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے، نہ بینڈ باجا لگانا ہے، نہ گھر گھر کیا ہے دعوتیں دیتے پھرنا ہے۔ یہ تمام تصورات ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں، اللہ کی قسم۔ شادیوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اگر ان اخراجات کو ہم مینٹین کریں اور اپنے معاشرے کے غریب افراد پہ خرچ کریں تو اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر سے غریبی ہٹ جائے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان رسم و رواج میں پڑھ کر غریب سے غریب بھی بھیک مانگتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں آ کے یہ اعلان کرا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اور یہ بدبخت خبیث قسم کا یہ انسان جو شادی کرنے والا ہوتا ہے بندہ، وہ ان بھیک مانگے ہوئے جہیز کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور اس کو حیا نہیں آتی۔ یہ کیسی درندگی ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ جمعہ کا چندہ کلیکٹ کر کے ہم لڑکی کے باپ کو ذلیل کریں اور لڑکے کا باپ اس کو لے اور کہے کہ میرے بیٹے کا جہیز میں نے لیا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بدترین مخلوق کوئی نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں، جو ہم نے اپنے لیے اعتبار سے جہیز کے رسم کو دیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ لڑکی کو دے کر ہی نکاح کرنا۔ نہ، حقوق کی ادائیگی اصل ہے۔ نکاح تو بالکل سادہ ہے، ہاں مسجد میں رکھو چلتا ہے، گھر میں رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ شادی خانے کی ضرورت ہے، نہ بینڈ باجے کی ضرورت ہے، نہ رخے کی ضرورت ہے، نہ بلاوے کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے۔ دعوت کی ضرورت تو ولیمے میں اگر کسی کو نہ بلایا جائے اور دو گواہ آ جائیں، ولی آ جائے، دلہا آ جائے، نکاح کر لیں تو نکاح اس کا بالکل جائز ہے۔ نکاح بہت سادہ ہوتا تھا۔ ایک لڑکی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں نکاح کے لیے۔ یہ صرف رسول کے لیے جائز تھا کہ یہ ہبہ کر سکتی تھی عورت۔ تو ایک عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے یوں نظر اٹھایا، دیکھا اور پھر اس کے بعد نظر جھکا لی، یعنی یہ اشارہ تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو وہ عورت کھڑی رہی، بہت دیر تک کھڑی رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا غور سے سنو کیسے نکاح ہوتا ہے۔ یہ نکاح بھی ویسے ہی بابرکت نکاحوں میں سے ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت معمولی حیثیت سے نکاح بہت سادے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کو رواج دو، اس کو اپریشیٹ کرو، دلہے کے تھپکی دو، اسے آ کر اپریشیٹ کرو، تو نے اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور سوچو کہ ایسے نکاح اگر رواج پا جائیں اور شادی خانوں کے اندر ہم ویرانی طاری کر دیں تو اللہ کی قسم مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔
آج مسجدیں ویران ہیں، شادی خانے آباد ہیں، وجہ ہم نے خود پیدا کی. تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح اس سے کروا دیجئے. بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی پہلے سے کیا ہے سسٹم، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی فلاں. کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا کچھ ہے دینے کے لیے؟ ہاں، لڑکے سے پوچھا کچھ ہے دینے کے لیے، لڑکی سے نہیں پوچھا جہیز کیا ہے. دینا لڑکے کو ہے، لڑکی کو نہیں ہے. ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے لڑکی کا. اگر کوئی زبردستی ایک پائی ایک کاڑی بھی لیتا ہے تو اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سود جیسا حرام ہے ویسے ہی لڑکی سے 1 روپیہ لینا حرام ہے. 1 روپیے کا بھی خرچہ نہیں ہے لڑکی کا. لڑکے سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کچھ دینے کے لیے مہر؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے سوائے اس کپڑے کے جو میں اوڑا ہوا ہوں. وہ بھی اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا بندے کے پاس، نیچے کا ازار تھا. کہا کہ اللہ کے رسول جو ازار ہے صرف وہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کپڑا تو ان کو دے گا تو تو ننگا ہو جائے گا اور اس کے لیے پورا حجاب بھی نہیں آئے گا. یہ کپڑا چھوڑ دوسرا کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے بندے مہر تو کچھ نہ کچھ دینا ہے، جاؤ جا کے تلاش کرو کوئی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے، جاؤ جا کے تلاش کرو. وہ صحابی گئے، بہت دیر بعد واپس آئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے اس وقت ان کے پاس. آج شادی خانوں کا رینٹ 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے. ہاں رینٹ صرف، نمائش یاد رکھو حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. تو بندہ آ کے کہتے ہیں میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بٹھا دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھی کھڑی ہوئی ہے، بندہ بھی. بہت دیر کہتے ہیں کہ بہت دیر گزر گئی اور یہ مایوس ہو کے اٹھ کے جانے لگے کہ میرا تو نکاح نہیں ہو سکتا، میرے پاس مہر دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اس صحابی کو بلایا. کہا کہ اچھا تم صاحب قرآن ہو؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن کچھ پڑھنا اور یاد کیا ہوا ہے تمہارے پاس، سینے میں قرآن حفظ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں 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 سورتیں 5 سورتوں کا نام بتائے. کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ سورتوں کو یاد کیا ہوا ہوں. کہا کہ میں اس قرآن کے بدلے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کرتا ہوں کہ تم نکاح کرنے کے بعد مہر تمہارا قرآن ہے کہ تم ان سورتوں کو بیوی کو سکھا دینا. نکاح ہو گیا. سنا آپ نے کبھی ایسا نکاح بھی ہوا ہے؟ ایسا نکاح آج بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی تعلیم کو اللہ کے رسول نے مہر مقرر کیا کہ تم ان صورتوں کو بیوی کو سکھا دینا. ہاں آج ہمارے اچھے دلہوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کتنی صورتیں یاد ہیں تو بولیں گا 1 سورت قل اللہ احد یاد ہے مولوی صاحب، وہ بھی برابر یاد نہیں ہوگی. یہ حالت ہوگی. اس واسطے ہمارے زمانے میں خالد صاحب کیا کرتے تھے معلوم؟ میں جاتا تھا پہلے نکاحوں میں، اب تو جانا ہی چھوڑ دیا ہوں. ہاں قاضی صاحب کیا کرتے تھے، انہیں مسلمان ہے کہ نہیں کی بھی شک تھا ان کو، اس کے سے کیا کرتے کلمہ پڑھا دیتے، بول با لا الہ، اب بھی آج ہی مسلمان ہوئے جیسا انہیں. اس کے بعد نکاح پڑھا دیتے. ان کو کیا شک کا تو پتہ نہیں انہیں کہاں سے اٹھ کو آ گیا، یہ کیا کر کو آیا کہ معلوم نہیں. پڑھاتے وقت تو کم از کم اسے مسلمان بنا لیں گے. لا الہ الا اللہ بول کو پڑھا کو، وہ ہلدی منگا کو، اس میں کالی پوت ڈال کو، ہلا کو، وہ اٹھا کو پینا کو. یہ کیا ہے؟ پورا ہندوانہ رسم و رواج ہے. نہ کالی پوت کا کوئی تصور ہے، نہ ہلدی کا کوئی تصور ہے، نہ دراصل کیا ہے کلمہ پڑھانے کا کوئی تصور ہے. یہ سب وہ بدعات ہیں، خرافات ہیں جو ہم نے رائج کر لی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے پہلے سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز یہ نکاح. اتنا آسان ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی، ایجاب اور قبول، اور ولی کے ساتھ اجازت، ولی کی اجازت ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، 2 لوگ گواہ بن گئے، معاملہ ختم. پھر اس کے بعد نہ کھانا نہ پینا. کھجور دینے کا رواج میں تو کہتا ہوں اس کی بھی سنت سے کوئی تائید نہیں. ایک حدیث ملتی ہے وہ بھی ضعیف ملتی ہے، بقیہ وہ بھی اگر کچھ نہ دیں تو کوئی اس پر یہ چیز عائد نہیں ہوتی. تم نے کھجور کیوں نہیں دی؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا.
یہ بھی پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کو کھجور نہ بھی دیں تو بھی اس کا نکاح ہو گیا. بس حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی. وہ جو دلہا ایک قسم کا ایک عطر لگاتے تھے جو زردی مائل ہوتا تھا, جو زرد ہوتا تھا, دیکھنے میں پہچانت میں آتا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر؟ عبد الرحمن جیسی شخصیت ابو بکر و عمر و عثمان علی کے بعد اگر کوئی صحابی 5ویں نمبر پہ آئے گا تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. اتنے بڑے کلوز صحابی, اللہ کے رسول بھی مدینے میں, عبد الرحمن بھی مدینے میں, اور یہ بھی یہیں زندگی گزار رہے ہیں, یہ بھی یہیں زندگی گزار رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کو بلائے نہیں ہیں, بلکہ پتہ نہیں ہے. بہت دنوں بعد حضرت عبد الرحمن سے ملاقات ہوتی ہے تو تب خود اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا ہوا کہ تمہیں زردی لگی ہوئی ہے, کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. ہم ہوتے تو کیا نہیں کچھ ہنگامہ کر دیتے, مجھے بلائے بغیر کیا. رے کیسا بے پرواہ نکلا, کیسا بدتمیز نکلا, ایک اپنے استاد کو نہیں بلایا, اپنے رسول, یہاں اللہ کے رسول خود ہیں لیکن کبھی ایک سوال بھی نہیں کیا کہ کیوں نہ بلایا, بلکہ پوچھا تو کیا پوچھا, دیا کیا, لیا کیا نہیں ہے, دیا کیا, شادی ہوئی نا, دیا کیا, مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مہر دیا. پوچھا کتنا دیا؟ کہا کہ میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر کا سونا دیا, کھجور کے بیج کے برابر اتنا میں نے سونا دیا. تو پھر اس کے بعد پوچھا تو کیا پوچھا, نکاح کی دعوت کی, کتنے لوگوں کو بلایا؟ نانا بلایا. تو پوچھا تو یہ پوچھا ولیمہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں کیا. تو فرمایا کہ اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو کھانے کی ذمہ داری لڑکی پہ نہیں ہے, لڑکے پہ ہے. ولیمہ ہے, نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے, ولیمے کی دعوت ہے. ولیمے کی دعوت کی ذمہ داری بھی اصل میں دلہا پہ بنتی ہے. جتنی وسعت ہو اتنی کرے. 5 لوگوں کو بلا کے کھلانا پڑے کھلا لو, 10 کو بلاؤ. اگر بریانی نہیں ہے, چائے بسکٹ, بٹر بسکٹ دو, بٹر بسکٹ ایک چائے دو, بولو کہ کھا کے نکلو. بولو ہاں, کون سا نکاح ہوا ہے کہ بریانی ہی کھلانا ہے؟ میں پوچھتا ہوں. آج ہمارے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ 2 لوگ مل جاتے ہیں, کیا کہتا ہوں 50-50 کٹے, 50-50 مولوی صاحب ہمیں آدھا انہوں آدھا. کائی کو 50, جب تمہاری سکت نہیں تھی 50-50 کرتے کیوں ہو جی؟ 50 کو 100 کرو, آدھے ہی کو بلاؤ. ہاں کیوں شانداری کرنا ہے کیا؟ بریانی ہی کھلانا ہے کیا؟ ایڈیاپم پایا کھلاؤ. ہاں بولو کہ ولیمہ ہو گیا, چلو بولو سب کو بلاؤ, ولیمہ ہے بلاؤ. کر کے دیکھو نا, لوگ مانیں گے نہیں. ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں, ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں. بلاؤ, کہو کہ بھائی ایک چائے 2 بسکٹ کھا کے چلتے بنو, ولیمہ ہو گیا. ہاں سب سے بہتر ولیمہ حضرت صفیہ کا ہوا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. حضرت انس کہتے ہیں بخاری کی روایت کے اندر, حضرت صفیہ کے ولیمے کے بعد, حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. ولیمے میں کیا دیا پتہ ہے؟ ملیدہ دیا. آج بلا کو ملیدہ کھلا کو ولیمہ ہوگا بولے تو کون مانیں گا؟ بولو کوئی مانیں گا؟ کائکو رے بلایا تو, دوست کیا رے تو, فقیر رے تو, بولیں گے نہیں؟ بولے ملیدہ. ہاں یہ سب سے بہتر ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا, یہ سب سے بہتر. ہم نے کہاں کر دیا ان شادیوں کو؟ جو شادیاں آسان تھی اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. میرے بھائیوں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں, کسی کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہوگی, کوئی قریب ہوگی, سنو یاد رکھو ولیمہ اصل ہے, نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے اصل. اور نکاح آسان ہے, اور جس قوم میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے یاد رکھو اللہ کی قسم اس قوم میں زنا آسان ہو جاتا ہے. تو آج زنا آسان ہے, نکاح مشکل ہے. وجہ اسی کی کہ ہم نے اس کو تنگ بنا دیا. اب انسان نوجوان سوچتا ہے نکاح کرو, اتنے پریشان ہے, سوٹ اس کا 20,000 کا, اور بیوقوف پہنتا ایک وقت میں نے 20,000 کا, ہر وقت پہنتا تو 500 روپے کا شرٹ. ارے بیوقوف, جب پہننا ہی ہے تو وہی 20,000 میں کئی جوڑے لے لے, اچھے سے اچھے لے. ایک وقت پہنتے وقت کے لیے اتنا خرچ کیوں ہے؟ کیوں پریشانی میں پڑتا ہے؟ کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے؟ کچھ نہیں ہے. جو بھی کپڑے پہنو سب جائز ہیں.
یاد رکھو جب آسان ہوگا تو نوجوان لڑکے نکاح کی طرف راغب ہوں گے، لیکن جب ان کو مشکل بنا دیا جائے گا تو نوجوان سوچے گا ارے نکاح تو بہت دور، گھر میں بولیں گے تو باپ بولے گا اتنا کما کے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ پاس والی لڑکی بڑے گھور گھور کو دیکھتی ہے، ماشاء اللہ چلیں گے اسی کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، پھر جب نکاح ہوگا تب دیکھ لیں گے، نکاح بھی کر لیں گے۔ ایسے ہی ہماری حالتیں پلٹ گئی۔ ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی اصل میں تم نے اپنے طور پر ان چیزوں کو بڑھا دیا، اسلام نے نہیں، اسلام نے بہت آسان رکھا نکاح کا معاملہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دیکھو جوان ہو جاؤ تو شادی کر لو، 15 میں 16 میں 17 میں 18 میں 19 میں نوجوان ہو گئے شادی کر لو، مسئلہ ختم۔ نوجوانی کو ٹالو مت، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ اصل میں تمہارے آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے، آنکھوں کی حیاداری کو رکھتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پہ تم پر واجب ہے کہ تم روزہ رکھو۔ ہم کیا کرتے الٹا، ارے جوان بچہ بھائی کھاؤ جی، ابھی کھاؤ جی، ابھی کھاتا، یہ فاسٹ فوڈ کھلا وہاں کھایا، وہ ہوٹل کھلی وہاں کھایا، وہاں گیا، یہاں بیف، وہاں پروٹا، یہاں اب کھا کو شہوت بڑھا کو، راتوں میں موویز دیکھ کو انہیں اچھا تہجد گزار بنیں گا، نہیں گانے بجانے والا بنیں گا، کیا بنیں گا انہیں؟ وہی تو بنیں گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ابتدا میں شادی کر لیں، اگر شادی نہیں ہو رہی ہے یا کوئی مصیبت ہے یا کوئی پریشانی ہے، جلدی شادی نہیں ہو سکتی، تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تم پر روزہ ہے، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، وہ شہوت کو توڑتا ہے۔ تو اصل تو ہمارے بوڑھے روزہ رکھتے، نوافل کے جتنے روزے بھی ہمارے معاشرے میں کون رکھتے بولو؟ بڈھے کونے میں بیٹھے رہتے نا، کب دیکھو روزے، نوجوان رمضان میں بھی رکھتے نہیں، یہ ہمارا الٹا حال ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیو، شادی کی مناسبت سے چند باتیں میرے ذہن میں تھی تاکہ معاشرہ سدھر جائے۔ اب دلہا ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی یاد والا دن ہے بڑا، شادی کا دن نہیں بھولتا انہیں، نہیں بھولا تو بھی بلانے بھی دیتے نہیں اسے بعد میں، تو یہ یاد والا دن ہے، یاد والا یہ دن نہیں ہے، یہ یاد رکھو بڑی ذمہ داری والا دن ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں پوری زندگی، ابھی اس دو کی ذمہ داری لینا ہی لینا ہے، خالی مزے کا نام شادی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، لوگوں دیکھو زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کروں گا۔ تو اصل تو اولاد ہے، اولاد کی تربیت ہے، یہ اولاد اور اولاد کی تربیت کا جو بوجھ اللہ نے انسان پہ رکھا، اس بوجھ کو اٹھانا بھی تو پڑتا تھا نا جی، تو اس کے لیے تھوڑا سا مسکا لگا دیا مزے کا۔ مزہ تو کیا ہے؟ اصل وہ مسکا ہے، مقصد نہیں ہے، مزہ مقصد نہیں ہے، لذت جنس مقصد نہیں ہے، مقصد تو اولاد ہے، مقصد تو اولاد ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب بھی شادی ہوئی مولوی صاحب، اچھا بھائی بچہ ہو، نہیں ہمیں ذرا احتیاط کر لیے، وہ ہمیں پڑھ لے کو ہی نہیں، ایک 5 سال بعد کریں گے، کہتے 5 سال بعد انہوں کرے تو بھی ہوتا نہیں بچہ، اس کے بعد پوری زندگی رو لے پھرتے رہتے، درگاہ چکرا لگا لے کو، مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ جب اللہ دینے پہ تھا تو روکے کیوں؟ تو شادی اصل ہے اولاد، اللہ نے اس میں لذت یوں رکھی تاکہ اس بوجھ کو اٹھانے میں تمہارا دل مائل ہو جائے۔ تو اصل بیوی کا نام سکون ہے، جہاں گھر میں بیوی ہو سکون نہ ہو تو یاد رکھو وہ بیوی نہیں ہے۔ تو حقوق کے اعتبار سے اللہ کے لیے دلہا سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ علیہن کسوتہن، سب سے پہلے رزقہن، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے کپڑے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ کہتا ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تمہارے 50,000 کی نوکری ہے، 50,000 کے لیول کا کیا ہے، تم کپڑا دینا ہے،
اور کھانا دینا. جیسے تم اپنے لیے اٹھاتے ہو کھانا, کپڑے کی ذمہ داری, پرائیویسی, روم تمہاری ذمہ داری ہے. بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ سراپا اطاعت, 100% اطاعت, اتنی اطاعت کہ اگر وہ تنور پہ بیٹھے روٹی پکا رہی ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی شوہر پکارے کہ آ بستر پہ, تو آ جانا چاہیے, روٹی کو جلتا چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے بیوی. بیوی پر حق شوہر کا. شوہر کہے کہ نہیں جانا, نہیں جانا, حتیٰ کہ وہ کوئی بھی مجلس ہو. دین کی مجلسوں میں آنے کے لیے بھی پوچھنا چاہیے شوہر سے کہ میں جاؤں. اگر شوہر کہے کہ نہیں جانا, نہیں جانا ہے. یہ اطاعت ہے سراپا. اور شوہر کا حق بنتا ہے کہ ہمیشہ اس کے حقوق کا خیال رکھو, اسے بھوکی نہ رکھو, اس کے کھانے کا خیال رکھو, اس کے پینے کا خیال رکھو. اگر کبھی دوستوں میں باہر کھانے کا موقع پڑ جائے تو فون کر کے پوچھنا چاہیے کہ میں باہر یہ کھا رہا ہوں, آپ کو لاؤں. اگر وہ خود ایکسکیوز کرے کہ ہاں آپ کھا لیجئے, میں گھر کا کھا لیتی ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ مجھے بھی لاؤ, تو پارسل لے کے جانا تم پر ضروری ہے. جو تم کھاتے ہو وہ کھلانا ہے اس کو بھی. یہ حقوق بنتے ہیں. لیکن اس حق میں ماں کا حق کبھی نہیں مارا جائے گا, باپ کا حق نہیں مارا جائے گا, بھائیوں کا حق نہیں مارا جائے گا, بہنوں کا حق نہیں مارا جائے گا, خونی رشتہ داروں کا حق نہیں مارا جائے گا. اللہ کی قسم یاد رکھو, اسی لیے فرمایا والارحام, خونی رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو. تو باپ کو جو موقع دیتے تھے, ماں کو جو موقع دیتے تھے, جو وقت دیتے تھے, شادی کے بعد بدلنا نہیں چاہیے. مسئلہ ہی وہیں سے کریٹ ہوتا ہے کہ اب شادی کے بعد بندہ بعض معاملات میں بدلنا شروع ہوتا ہے تو ماں شاکی ہوتی ہے اور اس کا غصہ اپنے بیٹے پہ نکالنے کے بجائے بہو پہ نکالنا شروع کرتی ہے. یاد رکھیے ان چیزوں کو مینیج کر لیں تو پھر تو آپ کا گھر جنت کا ایک نمونہ بنے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اس پر ہمیں چلنے کے رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اب جو کارروائی ہوئی ہے یہ کارروائی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ شیخ جمیر بن خواجہ, غور سے سنیں, یہ دلہا ہیں اور دلہن ہیں عشرت جہاں بنت صلاح الدین, اور ولی کی اجازت صلاح الدین بن محمد رشید الدین. کہاں ہیں ولی؟ حاضر ہیں. ولی کہاں ہیں؟ آپ ہیں کیا ولی؟ آپ ہیں کیا؟ پوری اجازت ہے آپ کی؟ جی تو دیکھیے ولی نے اجازت دی. میں وکیل بن کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیخ جمیر بن خواجہ سنیں کہ ان کی جو بیٹی ہے عشرت جہاں بنت صلاح الدین بن رشید صاحب کی بیٹی, اور اسی طرح گواہ اول محمد معین الدین بن رشید الدین, گواہ دوم محمد یاسین بن موسیٰ, اور مہر 8 گرام بشکل کائن کے ادا کر کے میں نے صلاح الدین صاحب کی بیٹی عشرت جہاں کا نکاح آپ سے کر دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول ہے. جی نکاح ختم ہوا. اس کے بہترین دعا یہ ہے کہ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور ان کو برکتوں کے اندر جمع کر کے رکھے اور ان کی زندگیوں کے اندر بابرکت لمحات لائے اور ان کی پوری زندگی تا قیامت برکتوں کا نزول ہوتا رہے. انہی برکتوں کی دعاؤں کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.